شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں اردو ادب سے ایک ایسے افسانہ نگار کا افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جن سے اردو داں اور تمام اردو ادب طبقہ بحیثیت ترقی پسند نقاد ہی آشنا ہے، اور میرا اشارہ ہے جناب سید احتشام حسین صاحب کی جانب۔ تو آئیے سماعت فرمائیے مصنف کی کہانی جس کا عنوان ہے کھنڈر۔ شہر سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر ایک بہت بڑی عمارت کا ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا، غریب کے جھوپڑے کی طرح ویران اور مزدور کی جیب کی طرح خالی۔ مگر جیسے غریب کے جھوپڑے میں کبھی کبھی زندگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور مزدور کی جیب میں چند پیسے آ جاتے ہیں، اسی طرح اس کھنڈر میں بھی بوڑھا فقیر رات کاٹنے کے لیے آ جاتا تھا۔ وہی اس کا تنہا مالک تھا۔ شاید کسی زمانے میں اس عمارت کی ملکیت کے لیے جھگڑے ہوئے ہوں، لیکن اب تو فقیر اس پر پوری طرح قابض تھا۔ کبھی کبھی وہ سیاہ کتا بھی آتا تھا جو بھکاری کی جمع کی ہوئی چیزوں میں شریک ہو جاتا تھا۔ قصے تو بہت سے مشہور تھے، لیکن ٹھیک پتہ نہ تھا کہ یہ کس عمارت کا کھنڈر ہے۔ بوڑھے اور جوان اس کے متعلق کم باتیں کرتے تھے، لیکن بچے ہر زمانے میں یہ جانتے کہ اس میں بھوت رہتے ہیں، اس پر جنون کا قبضہ ہے، اس پر جنوں کا قبضہ ہے، اور اسی لیے کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا۔ جس راستے سے گزر کر وہ کھنڈر ملتا تھا وہ بھی سنسان تھا۔ چرواہوں کے لڑکے اپنے جانوروں کو ادھر نہ جانے دیتے تھے اور بچے ادھر کھیلنے کے لیے نہ نکلتے تھے، لیکن جو وہ بوڑھا بھکاری دن بھر کی محنت کے بعد اسے رات میں ضرور آباد کرتا۔ کم لوگوں نے اسے اس محل سرا سے نکلتے یا اس کے اندر جاتے دیکھا تھا، اور اگر کبھی صبح کے اندھیرے میں یا رات کی تاریکی میں دیکھا بھی تو جن یا بھوت سمجھا۔ کھنڈر کی دیواروں پر گھاس اگی ہوئی تھی، زیادہ حصہ گر چکا تھا، اونچی نیچی زمین ہر برسات میں اپنی شکل بدلا کرتی تھی، لیکن اس عظیم الشان عمارت کا وہ گوشہ جس میں بھکاری کی راتیں بسر ہوتی تھی ایک ہی حالت پر قائم تھی۔ تقریباً 10-12 فٹ لمبی چوڑی چھت چند بوسیدہ لکڑیوں پر رکی ہوئی تھی۔ موسم کے لحاظ سے بعض مہینوں میں سورج کی روشنی اور چاند کی کرنیں اس کے اندر تک پہنچ جایا کرتی تھیں۔ ویسے بھکاری کو کبھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ خبر نہیں وہ کب سے اس کھنڈر میں رہتا تھا، شاید اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اس نے یہیں بسر کیا ہو۔ ممکن ہے کبھی انہی تاریکیوں میں اس کی جوانی کی راتیں رنگین بنی ہوں، کون جانتا ہے۔ مگر اب وہ بالکل بوڑھا تھا، مرنے کے قریب، اور پاس ہی ایک برگد کا سوکھا درخت بھی اس کی کھنڈر کی طرح ویران اور خشک تھا۔ اس کی ایک اونچی شاخ پر ایک بڑا گدھ بیٹھا ہوا ہر وقت اونگا اونگا کرتا تھا۔ دوسرے تیسرے دن وہ کہیں جاتا اور پھر اسی درخت پر آ کر واپس بیٹھ جاتا۔ وہ بھی اس بھکاری کی طرح اکیلا تھا۔ کھنڈر، بھکاری، درخت اور گدھ جیسے یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ سب ضروری تھے۔ اگر وہ کھنڈر نہ ہوتا تو بھکاری کہاں جاتا؟ اگر بھکاری نہ ہوتا تو پھر اس کھنڈر کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر درخت نہ ہوتا تو اس کھنڈر کی ویرانی پوری طرح محسوس نہ ہوتی، اور پھر گدھ کہیں اور ہوتا، اور اگر گدھ نہ ہوتا تو یہ درخت بیکار تھا۔ یقیناً ان سب میں فرسودگی کی جھلک کے باوجود کوئی کہانی تھی جو کہے جانے کی محتاج تھی۔ کہ اس کھنڈر میں جو جوان مرد اور حسین و جمیل عورتیں کبھی نہ پھرتی رہی ہوں گی؟ کیا اس سوکھے درخت میں کبھی پتیاں اور پھل نہ رہے ہوں گے کہ اس مردار خوار گدھ کے علاوہ دوسری چڑیاں بھی اپنا آشیانہ اس میں بنائے؟ کیا معلوم، شاید رہا ہو، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو اس کھنڈر میں ایک بھکاری رہتا تھا جو دن بھر 2 ٹکڑے روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا اور رات کو آ کر اس میں آرام کرتا، اور اس درخت پر ایک گدھ تھا جو مردہ جانوروں کے انتظار میں بیٹھا ہوا کرتا۔ جاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے اور بارش سے محفوظ رہنے کے لیے بھکاری اس ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے چلا جاتا اور گرمی کی نکھری ہوئی چاندنی میں چھت کے باہر نکل کر سوتا۔ مگر گدھ کو ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا دیکھا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرح بھی تھے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ بھکاری بوڑھا اور کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب کوئی دن ایسا بھی گزر جاتا تھا کہ وہ باہر نہ نکلتا۔ اگر پچھلے دن کی بچی ہوئی روٹیاں ہوتی تو کھا لیتا، ورنہ فاقے سے پڑا رہتا، اور تیسرے دن بھوک سے مجبور ہو کر پھر نکل پڑتا۔ اس سے چلا نہ جاتا تھا مگر چلتا تھا، اس سے بولا نہ جاتا تھا مگر بولتا تھا، اس میں شہر تک جانے کی ہمت نہ تھی مگر جانا ضروری تھا، واپس آنے کی سکت نہ تھی مگر واپس آنا لازمی تھا۔ شہر کی تمام عمارتیں اپنی عظمت اور ہیبت سے ڈر کر اسے اپنے یہاں جگہ دینے سے انکار کرتی تھیں۔ جاڑے ہی سے اس کی بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مگر وہ شہر آتا جاتا تھا۔ 2-3 دروازے ایسے تھے جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا تھا۔ پہلے وہ ان دروازوں سے
پا جانے کے بعد بھی سارے دن شہر میں مانگتا پھرتا تھا، مگر اب اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ وہ کم سے کم پر اکتفا کرتا تھا اور اٹھتا بیٹھتا اپنے کھنڈر میں واپس آ جاتا تھا۔ گرمی آتے آتے اس کی ساری قوت ختم ہو گئی اور 3 دن تک وہ کہیں نہ جا سکا۔ چوتھے دن پھر اس نے ہمت کی اور دن بھر شہر میں چکر لگاتا رہا۔ رات کو واپس ہوا تو تیز بخار سے اس کا جسم بھن رہا تھا۔ اب تک اسے کھنڈر میں روشنی کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوئی تھی، مگر آج اس کی نگاہ کام نہ کرتی تھی۔ اسے ہر جانب روشنی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی ناچ رہی تھیں اور طبیعت میں ہیجان تھا۔ رات کو دیر گئی چاندنی پھیلی۔ بھکاری بخار کی گرمی سے لوٹتا ہوا چھت کے نیچے سے باہر آ گیا۔ یہ اس کی آخر رات تھی۔ صبح ہوئی تو گدھ نے پھر پھڑپڑائے۔ اس نے کبھی کسی انسان کو کھنڈر میں اس طرح پڑے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ اس کی غنودگی ختم ہو گئی اور وہ اڑ کر پڑے ہوئے بھکاری کے قریب آیا۔ بھکاری نے بے چینی سے ہاتھ پیر پھیلائے۔ گدھ نے اپنی چونچ اس کے جسم پر ماری۔ بھکاری نے درد سے جلد کروٹیں بدلی۔ گدھ اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا، لیکن اب وہ اونگ نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھکاری پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دن بھر تڑپا کیا اور رات کو کھنڈر بے مالک کے رہ گیا۔ صبح کو گدھ پھر نیچے اترا اور تھوڑی دیر میں بہت سے گدھ جمع ہو گئے۔ اب وہ درختوں پر بیٹھ کر اونگنے والے کمزور جانور نہ تھے، ان میں زندگی تھی، ان میں آواز تھی، ان میں لوٹنے والوں کی خود غرضی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے اور پیار بانٹیے۔